دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جگر کے بارے میں۔ جگر انسان کا انتہائی اہم اعضاء ہے۔ آئیں جاننے کہ اس کے لیے کون سی غذا مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ جی کا دلیہ، جس غذا میں ریشے زیادہ ہوں وہ جگر کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ کیا آپ دن کا آغاز کسی ریشے دار غذا سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی کا دلیہ آزمائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس سے وزن اور پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے جگر کی بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے۔ چربی والے غذاؤں سے پرہیز، فرنچ فرائز اور برگر جگر کے لیے اچھا نہیں۔ صحت شدہ چکنائی والی غذائیں زیادہ کھانے سے جگر کا کام مشکل ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ اس میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے جو جگر کو ضرری پہنچا سکتی ہے۔ اس حالت کو تشقیق کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے جگر کی صحت کا خیال ہے تو اپنے کھانوں میں بہت سی سبزیاں شامل کریں۔ بری کولی اس حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ بعض تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جگر پر نان الکولک فیٹی ایسڈز الکائل کے علاوہ دوسرے اسباب سے پیدا ہونے والے امراض سے بچانے میں معاون ہے۔ اگر بھاپ میں یا ابلی ہوئی بری کولی اچھی نہیں لگتی تو اس کے سلاد بنا کر دوسری مزیدار چیزیں شامل کر کے کھائیں۔ اسے بھون کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کافی، اگر کافی پیے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، اس سے جگر کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے دن میں 2 سے 3 کپ کافی پینے سے غیر صحت مند غذا الکائل کے زیادہ استعمال سے معدے کو ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق اس سے جگر کے سرطان کا امکان گھٹ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ الکوحل کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ شکر کا کم استعمال، زیادہ میٹھا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جگر کا ایک کام شکر کو چکنائی میں بدلنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ شکر استعمال کریں گے تو اس سے بہت زیادہ چکنائی پیدا ہوگی اور یہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ بالآخر اس سے فیٹی لیور ڈیزر، جگر پر چکنائی سے ہونے والے امراض پیدا ہونے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھار ہی میٹھا کھائیں اور شکر کا استعمال بھی کم کریں۔ سبز چائے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ کی ایک قسم سے بھرپور ہوتی ہے۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سرطان کی بعض اقسام سے بچاتی ہے جس میں جگر کا سرطان بھی شامل ہے۔ اگر آپ سبز چائے کو خود بنا کر گرم گرم پی لیں گے تو اس سے آپ کو کیچپ نامی غذا اجزاء زیادہ ملیں گے۔ جمی ہوئی یا ٹھنڈی اور پہلے ہی بنی ہوئی سبز چائے میں اس کی سطح کم ہوتی ہے۔ پانی کا استعمال، اپنے جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک شاندار چیز اپنے وزن کو متوازن رکھنا ہے۔ میٹھے اور کاربوہائیڈریٹ مشروبات پینے کی بجائے سادہ پانی کی عادت اپنائیں، اس سے آپ کو حاصل ہونے والی کیلوریز کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بادام کا استعمال، گری دار میوے خصوصاً بادام وٹامن ای کا اچھا ذریعہ ہے۔ یہ وہ غذائی جوس ہے جو فیٹی لیور ڈیزر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بادام دل کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے اگر جیب اجازت دیتی ہے تو اگلی بار انہیں ہلکی پھلکی بھوک میں آزمائیں یا سلاد میں شامل کریں۔ کم نمک کا استعمال، آپ کے جسم میں کچھ نمک کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن شاید اتنی نہیں جتنی آپ کھا جاتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق سوڈیم سے فائرس ریشے دار یافت کا جمع ہونا کا مسئلہ جنم لیتا ہے جو جگر کے ضعف کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ نمک کم کرنا قطع مشکل نہیں۔ پالک کا استعمال، سبز پتوں والی سبزیوں میں گلوٹن تھون کہلانے والی طاقت اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں جو جگر کو اچھے انداز سے کام کرنے میں معاون ہے۔ پالک پکانا اتنا آسان نہیں لیکن اسے سلاد میں بآسانی شامل کیا جا سکتا ہے۔ جڑی بوٹیاں اور مرچ مثالیں، ان کو اپنے روزمرہ کھانوں میں استعمال کر کے ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ وٹامن ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ڈبہ بند غذا کا استعمال کم، ہلکی پھلکی بھوک میں صحت مند غذا کھائیں۔ چپس اور پیکنگ کی ہوئی اشیاء میں اکثر شکر، نمک اور چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کا استعمال بآسانی کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ باہر جاتے ہوئے صحت مندانہ مختصر کھانا لیتے جائیں۔ امید ہے آپ جگر کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والی غذا کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔